حالانکہ وہ بزرگ جس طرح کے تھے ان کی کسی بات پر شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن بشیر بیگ چونکہ دوسری طرح کی زندگی گزار چکا تھا، اس لیے اسے یہ سب کچھ خواب لگ رہا تھا۔ بزرگ نے 3 دن اس کے ساتھ گزارے۔ ان 3 دنوں میں انہوں نے وہ تمام کارروائی مکمل کر کے بشیر بیگ کے حوالے کر دی، جس کی روح سے وہ اس کوٹھی اور بینک بیلنس کا مالک تھا جس کا تذکرہ بزرگ نے کیا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا، حاتم، میں تمہیں آخری ہدایت کر کے اب یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ آخری ہدایت یہ ہے کہ تم اپنا نام حاتم ہی رکھ لینا۔ وہ شخص تمہاری یادداشت میں محفوظ تھا، اسے بھلا دینا، کیا سمجھے؟ جی جناب، میں پوری کوشش کروں گا، بشیر بیگ نے جواب دیا اور بزرگ نے گردن ہلا دی۔ بشیر بیگ کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کب اور کہاں چلے گئے۔ سارے ملازمین اس کے سامنے باادب رہتے تھے۔ جب اسے پوری طرح اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس معاملے میں کوئی کھوٹ، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، تو آخرکار وہ اس عظیم الشان کوٹھی سے باہر نکل آیا۔ کوٹھی کے اندرونی حصے سے باہر نکلا ہی تھا کہ شاندار کار کا ڈرائیور اس کے پاس پہنچ گیا۔ گردن جھکا کر کھڑا ہو کر کہنے لگا، حضور، گاڑی تیار ہے۔ نہیں ڈرائیور، مجھے ایک ٹیکسی لا دو، میں اپنے خاندان کے 2 افراد کو لے آؤں، اس کے بعد یہاں سے باقاعدگی کے ساتھ سارے کام ہوں گے۔ ڈرائیور نے گردن خم کر دی۔ ٹیکسی آئی اور بشیر بیگ اس میں بیٹھ کر چل پڑا۔ اماں تاجی اور نینا سے رخصت ہوئے آج چوتھا دن تھا، لیکن بشیر بیگ کو نینا کی طرف سے مکمل اطمینان تھا۔ اماں تاجی بذات خود نینا پر مر مٹی تھیں اور اس کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ اسے اطمینان تھا کہ تاجی نے نینا کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی ہوگی۔ باقی کسی چیز کی وہاں کمی نہیں تھی۔ وہ گھر پہنچ گیا اور اس کی توقع کے مطابق نینا اور تاجی بالکل خیریت سے تھیں۔ تاجی نے گردن ادھر ادھر جھٹکتے ہوئے کہا، بیٹا بشیرے، تو نے تو مجھے مار ہی ڈالا تھا۔ اتنے دن بعد آیا ہے تو، نہ خیر نہ خبر۔ میرا دل کیسے ہو رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کیا بات ہو گئی کہ تو اطلاع دیے بغیر اس طرح غائب ہو گیا۔ بس اماں تاجی، یہ سمجھ لو کہ نینا کے آنے کے بعد زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہو گئی ہے۔ میں نے سوچا کہ اللہ نے جب یہ بیٹی دی ہے مجھے، تو اب ذرا باعزت زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ اماں تاجی، تمہیں معلوم ہے کہ بیٹیوں کا مسئلہ کیسا ہوتا ہے۔ ان کی اچھی پرورش اور اس کے بعد عزت سے ان کی گھر سے رخصتی۔ پھر سچی بات یہ ہے اماں تاجی کہ بچی کے میرے پاس آتے ہی میری تقدیر کھل گئی۔ ہاں بیٹا، سو تو ہے۔ اب میں تجھے آج سے تو نہیں جانتی ہوں، تو سمجھتا ہوگا کہ اماں تاجی بالکل بے وقوف ہے۔ ارے مجھے معلوم تھا تو کیا دھندے کرتا ہے، پر میں اب محسوس کر رہی ہوں کہ تیری باتیں بھی بدل گئی ہیں، کیسی سمجھداری کی باتیں کرنے لگا ہے۔ بیٹا، یہ بات سچ ہے کہ جب انسان بیٹی کا باپ بن جاتا ہے تو اس کی جون ہی بدل جاتی ہے۔ لیکن یہ تیری سکی اولاد نہیں ہے، پر اللہ نے تجھے اولاد ہی کی حیثیت سے دی ہے۔ کہاں رہ گیا تھا تو؟ میں نے کہا نا اماں تاجی، کچھ کارروائیاں کر رہا تھا۔ اب میں کیسے تم سے کہوں کہ یہ سارا تام تباڑا اٹھاؤ، بلکہ چھوڑ دو یہیں پر اور نئے گھر میں چلو۔ اور تم نئے گھر کا نام سن کے ہی بے ہوش ہونے لگی۔ بیٹا، حیرانی کی بات ہے، ہمارے یہ گھر کیا برے ہیں؟ نہیں ماں، برے تو نہیں ہیں، مگر جو میں تم سے کہہ رہا تھا تم نے اس پر غور نہیں کیا۔ انسان بیٹی کا باپ بن جاتا ہے تو ہر بات سوچنی پڑتی ہے۔ اب یہ بھی تو ہے نا کہ ہمیں دور تک دیکھنا ہوگا، کم از کم گھر تو ڈھنگ کا ہونا چاہیے، بیٹی بیانی ہے آخر۔ اماں تاجی ہنس پڑی، پھر بولی، لے، ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اسے تیرے پاس آئے ہوئے اور تو اسے بیانے کی سوچ رہا ہے۔ ارے بھیا، ابھی ہے ہی کتنی سی، ابھی تو یہ 90 تلے جملے بولتی ہے تو اتنی پیاری لگتی ہے، میں تجھے کیا بتاؤں۔ بشیر بیگ خوش ہو کر بولا، یہ بولتی ہے اماں؟ لے، پٹر پٹر باتیں کرتی ہے۔ ہاں نینا، کون آ گیا بتاؤ؟ نینا نے مسکرا کر بشیر بیگ کو دیکھا اور بولی، تاتا جی۔ بشیر بیگ خوشی سے سرشار ہو گیا اور مست لہجے میں بولا، ارے واہ میری بھتیجی، تو نے مجھے پہلی بار تاتا جی کہا ہے، اتنا بڑا انعام دوں گا تجھے کہ تو بھی کیا کرے گی۔ سمجھی اماں تاجی، اسے تاتا جی کہنے کا انعام دوں گا میں۔ تاجی ہنسنے لگی اور بشیر بیگ نے چھوٹی موٹی تیاریاں کرنے کے بعد تاجی اور نینا کو ساتھ لیا اور باہر آ گیا، پھر ایک ٹیکسی لے کر چل پڑا۔ ٹیکسی اس عالی شان کوٹھی کے سامنے رکی تو تاجی نے کہا،
اے بیٹا یہ کس کا گھر ہے؟ میری نینا کا، بشیر بیگ مسکرا کر بولا اور بچی کو گود میں لے کر گیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ سب سے پہلے چوکیدار ہی نے اسے تعظیم دی تھی۔ تاجی حیران بشیر بیگ کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ پھر کوٹھی کا اندرونی ماحول دیکھ کر تو تاجی کو غشی سی آنے لگی۔ بشیر بیگ اسے لے کر اندر پہنچ گیا تھا۔ اس نے کہا، اماں آؤ، میں تمہیں تمہارا اور نینا کا کمرہ دکھا دوں۔ ہے تجھے خدا کی نیکی، کیا مذاق کر رہا ہے؟ کس کا گھر ہے یہ؟ کہا نا اماں، یہ میری نینا کا گھر ہے۔ اماں تاجی تو ایک ایک چیز کو دیکھ کر دیوانی ہو رہی تھی اور اس کی حالت بری تھی۔ بار بار وہ بشیر بیگ سے پوچھتی تھی، کیا ہم یہیں رہیں گے؟ بس یہی سمجھ لو اماں تاجی، یہ سب کچھ اللہ نے ہماری نینا کو دیا ہے۔ تاجی آنکھیں بند کر کے گردن ہلانے لگی تھی اور نینا کو چومنے لگی تھی۔ بچوں کا بھی یہاں خوب دل لگ گیا تھا اور بابا ادریس علی بھی خوش تھے۔ بیوی کا تو تھا ہی میکا، اور وہ بابا ادریس علی کے اس فیصلے سے بہت خوش تھی کہ اب وہ یہیں مستقل طور پر قیام کریں گے۔ بابا صاحب نے قالینوں کا کام چھوڑ کر مدرسہ شروع کر لیا تھا۔ ملازمت بھی مل گئی تھی اور اس کے حلال بھی، جو ان کی اولین ترجیح تھی۔ اکثر بیوی سے کہا کرتے تھے، جو لطف اس کام میں ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ اور پھر سچی بات یہ ہے کہ پرانے قیام گاہ سے کچھ دل بھی اکتا گیا تھا۔ یہاں ملنے جلنے والے بھی ہیں اور اچھے اور مخلص لوگ ہیں۔ چنانچہ بس میں تو اب یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ بڑا اچھا فیصلہ ہے آپ کا۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے بھی خوشی ہے۔ ماشاءاللہ بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، ان کے لیے بھی بہت سے کام کرنا ہے۔ یہاں کم از کم ہمدردی والے تو موجود ہیں۔ ادریس علی گردن ہلا کر خاموش ہو جاتے تھے۔ دل میں ایک درد تھا، تو بس یہ کہ بیچارہ عالیجہ ان کی فراخ دلانہ کوشش کی وجہ سے الجھن میں پھنس گیا تھا۔ اب بھی کافی دنوں سے نہیں آیا تھا۔ انہوں نے اس دن تنہائی میں عالیجہ کو پکارا، عالیجہ، ہم نے تمہیں کبھی طلب کر کے زحمت نہیں دی، اور صورتحال یہ ہے کہ ہمارا تم سے وہ رشتہ بھی ختم ہو گیا، لیکن تم سے ملاقات کرتے رہنے کو دل چاہتا ہے۔ ملو گے نا ہم سے؟ اور جواب میں عالیجہ کی آواز سنائی دی، میں حاضر ہوں بابا صاحب۔ ادریس علی کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا، حقیقت یہ ہے عالیجہ کہ ہمارا تم سے ملتے رہنے کو دل چاہتا ہے، اور ہمیں تم سے بات چیت کر کے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جی بابا صاحب، بس آپ کی تھوڑی سی سادگی نے مجھے الجھا دیا ہے۔ عزیزم، دوستی تو نبھائی جا سکتی ہے، اور پھر غلام تو ہم نے تمہیں پہلے بھی کبھی نہیں سمجھا تھا۔ اللہ گواہ ہو کہ ایک غلام کی حیثیت سے ہم نے تم سے کبھی کسی کام کے لیے نہیں کہا۔ خوش قسمتی تو وہی تھی میری بابا صاحب، ورنہ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اپنے ناکو چنے چبوا دیتے ہیں۔ بہرحال میں خود بھی حاضر ہو کر تفصیل بتانا چاہتا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ عرشیہ بیگم چودھری شاہ نواز کے پاس واپس پہنچ گئی ہیں، لیکن ان کی یادداشت واپس نہیں آئی، اور بابا صاحب اس یادداشت کی واپسی کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ رہا اس بچی کا تعلق جس بیچاری کو اب تک بہت سے نام مل چکے ہیں اور جو بھٹک رہی ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ راج گندل نے جادو منتر کر کے اس کا پتہ لگایا تھا۔ وہ اپنے مقصد سے بہت دور ہو چکا ہے اور شاید کسی برے حال میں ہے۔ جب وہ خیر محمد کے پاس پہنچا، اس سے پہلے ہم نے وہاں اس طرح کا ماحول پیدا کر دیا کہ خیر محمد کو اسے لے کر یتیم خانے جانا پڑا، مگر وہاں سے ہم نے بچی کو ایک اور خاندان میں منتقل کر دیا۔ اس کی وجہ سے ان لوگوں کو بہت کچھ ملتا رہا۔ راج گندل نے اپنا پورا جادو داؤ پر لگا کر سانپ کی شکل اختیار کر لی اور وہاں جا پہنچا، لیکن اس سے پہلے ہی ہم نے ایک ایسا چکر چلا دیا کہ لڑکی وہاں سے رخصت ہو گئی، اور اس کے بعد وہ ایک نیک دل لیکن برے حال نوجوان بشیر بیگ کے پاس جا پہنچی، جس نے اسے کلیجے سے لگا رکھا، تو ہم نے بشیر بیگ کو ایک اعلیٰ مقام دے دیا۔ اب وہ ایک شاندار کوٹھی میں رہتا ہے اور بچی کی پرورش کر رہا ہے۔ راج گندل ہمارے علم کے مطابق کسی ایسے عذاب میں گرفتار ہو گیا ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، نہ ہم اس کا پتہ لگا سکتے ہیں۔
کیونکہ بعض معاملات میں ہمارے اختیارات بھی محدود ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ابھی طویل عرصے تک بچی اور ارشیا محفوظ ہیں۔ ہمیں ایک خدشہ ہے بابا صاحب، وہ یہ کہ جیسا ہم نے آپ کو بتایا، کوئی بھی عامل اگر مکمل عمل کر لے تو کسی بھی جن کو اس وظیفے کے تحت عامل کی تحویل میں جانا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک ترتیب ہوتی ہے اور ہمیں مخصوص کر دیا جاتا ہے کہ اس بار کس جن کو کس کے قبضے میں جانا ہوگا۔ ہمیں خدشہ ہے کہ شاید ہماری آزادی کے دن مختصر ہو جائیں اور ہمیں کسی عامل کی تحویل میں جانا پڑے، اور ایک دکھ ہمارے دل میں پیدا ہو گیا ہے۔ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ اگر کہیں جانا بھی پڑے تو ایسے لوگ نہ ہوں جو ہمارا جینا حرام کر دیں۔ بابا ادریس علی افسردہ ہو گئے تھے۔ ہمارے اس عمل کا یہ پہلو افسوسناک ہے۔ باخدا ہم نے تو خلوص نیت سے ایک دوست کو غلام بنائے رکھنے سے گریز کیا تھا۔ بارہا کسی کی تحویل میں جانے کے بعد بھی تمہیں وقت تو ملے گا۔ ہاں کیوں نہیں، لیکن ایک مشکل آ سکتی ہے۔ اگر صاحب عمل نے کوئی ایسا حکم دے دیا تو ہم قیدی کی حیثیت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ ادریس علی افسردہ ہو گئے تھے۔ وہ گہری سوچوں میں ڈوبے رہے، پھر بولے، عالی جا پریشان نہ ہو، تمہاری افسردگی ہمیں دکھ دے رہی ہے۔ باخدا یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اپنی ذات کے لیے کچھ کرتے ہوئے ایک خوف کا احساس دل میں رہتا ہے، کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن خیر، پہلی بار اپنی ذات کے لیے بھی کچھ کریں گے، کیونکہ تمہاری پریشانی ہماری پریشانی ہے، باقی اللہ مالک ہے۔ اور کیسی عجیب بات ہے بابا ادریس کہ عام طور سے لوگ جنوں کے لیے وظیفے پڑھ کر انہیں قابو میں کرتے ہیں اور پھر ان سے اپنے مفادات کے لیے کام لیتے ہیں، لیکن میں پہلا جن ہوں جو کسی بزرگ سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ میرے لیے کچھ کریں، مجھے کسی ایسے شخص کے قبضے میں نہ جانے دیں جو میرے لیے عذاب جان بن جائے۔ اللہ بہتر کرے گا، بابا ادریس علی نے جواب دیا۔ راج گندل لمحہ لمحہ مر رہا تھا، اس کے گناہوں کا حساب ہو رہا تھا۔ اپنا دھرم تو خیر کھو ہی بیٹھا تھا، کالے دھرم میں آ گیا تھا، لیکن کالے دھرم میں آنے کے بعد اس نے جو زندگی گزاری تھی وہ بہت عیش کی زندگی تھی۔ لوگوں کو نقصان پہنچانے میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، نہ جانے کس کس کے لیے کیا 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 تھا، لیکن اب اس کے لیے کوئی کچھ کرنے والا نہیں تھا۔ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ اب وہ سپیروں کی قید میں تھا۔ چنگیزو نے اسے 13 سال کے لیے مفلوج کر دیا تھا۔ یہی شکر تھا کہ چترنندی اس کے پاس موجود تھی۔ یہ ویران پہاڑ جس کی ایک گپھا میں وہ قیدیوں کی زندگی گزار رہے تھے، دور دراز کے علاقے میں تھا، اور یہ ایک طرح سے جادو نگری تھی جہاں سپیرے اپنے قیدی سانپوں کو رکھا کرتے تھے۔ یہ ناگوں کے پجاری، ناگ دیوتاؤں سے محبت کرنے والے اپنے الگ جادو منتر رکھتے تھے اور ان کے سارے کام بالکل مختلف ہوا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ راج گندل اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ چترنندی خوش تھی اور کہتی تھی، مجھے اس کی کوئی چنتا نہیں ہے میرے شیش ناگ کہ میں یہاں قیدی ہوں۔ ہاں اس وقت مر جاتی جب میں اکیلی ہوتی اور ان سپیروں کی قید میں ہوتی۔ چترنندی تو ناگن ہے، کوئی ایسی کوشش کر کہ ان کے چنگل سے نکل جائیں۔ شیش دیوتا تیرے آگے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ افسوس تو یہی ہے چترنندی کہ میں شیش ناگ نہیں ہوں۔ اگر تو ناگ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ بس یہ سمجھ لے، اپنی راجدھانی سے محروم ایک ایسا راجا ہوں جس کا سب کچھ چھن چکا ہے۔ چترنندی حیرانی سے اسے دیکھتی رہی، پھر تعجب بھرے لہجے میں بولی، شیش ناگ، تجھے ناگ دیوتا کی سوگند، مجھے بتا تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں چترنندی، میں ناگ نہیں ہوں، انسان ہوں۔ انسان؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناگ یا شیش ناگ اگر 1000 سال کی عمر پا لے تو اس کے اندر جون بدلنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کوئی بھی صورت اختیار کر سکتا ہے، پر ایک منش، ایک انسان جون بدل کر ناگ کیسے بن سکتا ہے، اور ناگ بھی شیش ناگ؟ چترنندی بس یوں سمجھ لے کہ مہا شکتی حاصل کرنے کے جنون میں اپنی ساری قوتیں کھو بیٹھا اور یہاں تک کہ اپنے ایک مقصد کے حصول کے لیے شیش ناگ بن گیا۔ ہے ناگ مہادیو، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بہت ہی عجیب بات ہے یہ۔ ہاں بس ہے، عجیب بات یہ ہے میرے شیش ناگ کہ میں بھی مکمل ناگن نہیں ہوں۔ کیا؟
राजकंदल चौंक पड़ा। हाँ, इसके पीछे एक अनोखी कहानी है। क्या? राजकंदल ने सवाल किया। चित्तनंदी जमीन पर बल खाने लगी। बहुत देर तक वो इसी तरह जमीन पर लौटती रही। फिर बोली, मैं पूरी नागिन नहीं हूँ। मेरा पिता इंसान था और माँ नागिन। चित्तनंदी, अगर तुम मुझे कोई कहानी सुना रही है तो ऐसी झूठी कहानी मुझे मत सुना। नहीं मेरे शीश, मैं तुझसे कोई झूठ नहीं बोल सकती। यह कहानी बहुत पहले शुरू हुई थी, उस समय जब दरियाए कोहिला में जबरदस्त बाढ़ आई थी। कोहिला बहुत वसीओ अरीज दरिया था, बेशुमार दास्तानों का अमीन। बस्ती सुंधालिया कोहिला दरिया के किनारे ही आबाद थी। कोहिला ने उस इलाके को मालामाल कर दिया था। कुदरती हुस्न और ज़रूरियात की दूसरी चीज़ों से आरास्ता ये इलाका देखने वालों के लिए बहुत ही हसीन था। कोहिला की तारीख सदियों पुरानी है। ये दरिया हजारों साल से उस इलाके में रहने वालों की कहानियों से वाकिफ था। हुस्न जमाल में बेमिसाल इस दरिया के किनारे आबाद बस्ती सुंधालिया के लोग कोहिला की इसी तरह इज्जत करते जैसे कोई बूढ़े बुजुर्ग की। कोहिला को पूजा जाता था। तरह तरह के जादू मंत्र उसके किनारे हुआ करते थे। साल में एक बार बहुत बड़ा जश्न भी मनाया जाता था। बस्ती सुंधालिया में कोहिला दरिया जहाँ से गुजरता था, वहाँ से थोड़े फासले पर पहाड़ों की बुलंदियों से एक अजीम आबशार भी गिरा करती थी। और जहाँ ये पानी कोहिला में गिरता था, वहाँ पानी की सफ़ेद धुंध 20-25 फुट ऊंची उठती थी और हर वक्त पानी की सफ़ेदी यहाँ देखी जा सकती थी। पानी की सफ़ेदी के इर्द गिर्द चट्टानों पर सब्जा निकल आया था और ऐसी ही एक चट्टान पर बैठा हुआ हामून बड़ी अफसुर्दगी से उन दोनों बूढ़ों की बातों के बारे में सोच रहा था जो उसी के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। हामून का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो इसी बस्ती में पैदा हुआ था, इसी में पला बढ़ा था, इसी में उसने होश संभाला था, इसी में उसकी आरज़ुएं जवान हुई थीं। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि इस बस्ती में उसका कोई नहीं था। वो एक तन्हा दरख्त की मानिंद था, सबको अपना समझने वाला और ये एहसास करने वाला कि इनमें से अपना कोई भी नहीं है। कहीं से उसे मोहब्बत, कहीं से प्यार नहीं मिलेगा। मोहब्बत और प्यार को तरसता हुआ ये नौजवान लड़का जिसने ज़िंदगी गुजारने का जरिया जंगल के दरख्तों को ही बनाया था। हामून जंगल में दरख्तों को काटता था और उसकी मुख्तलिफ चीज़ें बनाता था। झोंपड़ियों में इस्तेमाल होने वाले दरवाजे, ऐसी चौड़ी छतें जो खूबसूरत घर बनाने के काम आती थीं, यही उसका काम था। अपने काम के सिलसिले में अपनी बस्ती के एक बुजुर्ग के घर पहुंचा था। वहां दो बुजुर्गों के दरमियान अपने बारे में गुफ्तगू होते देखकर रुक गया था। बुजुर्गों ने उसे नहीं देखा था। उनमें से एक कह रहा था, नहीं, मुझे अपनी बेटी इस कदर भारी नहीं है कि मैं उसकी शादी हामून के साथ कर दूं। तुम जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो, वो लावारिस है, बहुत छोटा सा झोंपड़ा है उसका, तन्हा रहता है और क्या कर सकता है वो। वैसे तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात सुनो, बेशक वो तन्हा है, लेकिन बस्ती में ऐसा कोई शख्स, कोई आदमी तलाश कर सकोगे जो ये बात कह दे कि हामून एक अच्छा इंसान नहीं है। तुम्हारा ये कहना ठीक है, वो बेशक एक अच्छा इंसान है, लेकिन हम लोग अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि अपनी बेटियां उसे दे दें। अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं बेशक उसे हामून का घर बसाने के लिए आमादा कर लेता, लेकिन मैं ना अपनी बेटी को आमादा कर सकता हूँ और ना ही खुद इस पर आमादा हूँ। हामून ने ये अल्फाज सुने और वहां से वापस चला आया। बेशक वो इस काम से नहीं गया था और ना ही उसने कभी ये सोचा था कि वो किसी से अपनी शादी का तस्करा करे। एक छोटा सा झोंपड़ा था उसका, जिसमें उसने हर चीज़ जमा कर ली थी, वो सब कुछ जो ज़िंदगी की अहम ज़रूरियात होती हैं। उसे दौलत की आरज़ू नहीं थी, लेकिन जवानी के वो सारे ख्वाब उसकी आंखों में भी आते थे, जिनमें एक हसीन वजूद करवटें बदलता रहता था। उस हसीन वजूद की कोई शक्ल नहीं थी, वो चेहरा धुंध में लिपटा हुआ सा महसूस होता था और ये धुंध कभी उसकी आंखों में वाज़िया नहीं होती थी। वो नहीं जानता था कि उस चेहरे के नक्श कैसे हैं। अक्सर उसके ज़हन में ये बेनक्श वजूद करवटें बदलता रहता था और उस वक्त उसकी दिली आरज़ू होती थी कि काश वो उस चेहरे को देख सके। उस वक्त भी वो इस चट्टान पर बैठा हुआ यही बातें सोच रहा था। मैंने तो नहीं कहा था कि कोई मुझे अपनी बेटी दे दे। मैं तो बस्ती के हर फर्द को अपना समझता हूँ। ये लोग मुझे अच्छा कहने के बावजूद मुझसे इस कदर दूर हैं। आखिर क्यों? क्या मेरा सीना बस्ती के दूसरे नौजवानों से कम चौड़ा है?
کیا میرا قد ان کے قد سے چھوٹا ہے؟ کیا میری محنت ان کی محنت سے کم ہے؟ پھر آخر کیوں مجھے اتنا بیگانہ سمجھتے ہیں؟ ہامون کو یہ سوچتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا تھا اور وہ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس سفید دھند کو دیکھ رہا تھا جو باڑ کے گزر جانے کے بعد اور حسین ہو گئی تھی، اور کبھی کبھی اس کی باریک باریک چھینٹیں ہامون کے بدن پر پڑتی تو ہامون کو یہ محسوس ہوتا جیسے کوئی اسے تھپک تھپک کر تسلیاں دے رہا ہو۔ اس وقت ہی موسم کافی سرد تھا اور فضا میں ایک عجیب اداسی طاری تھی کہ ہامون نے ایک رنگ کو دیکھا، ایک انوکھا رنگ جو اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ یہ رنگ اس سفید دھند میں چمکا تھا، سفید دھند میں اس نے کبھی سرخی نہیں دیکھی تھی۔ یہ سرخی کیا اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے؟ ایک لمحے کے لیے آنکھوں میں اتر جانے والا کوئی رنگ یا پھر کچھ اور، لیکن بات ایک لمحے کی نہیں تھی۔ وہ سرخ رنگ مسلسل لہرا رہا تھا۔ فطری تجسس کے تحت وہ دیر تک اس رنگ کو دیکھتا رہا۔ ہامون کو جب کچھ دیر تک یہ سرخ رنگ نظر آتا رہا تو اس نے سوچا کہ ذرا اندر جا کر دیکھا جائے۔ حالانکہ بہت کم لوگ اس دھند میں داخل ہوا کرتے تھے کیونکہ وہاں کپڑے بھیگ جاتے تھے۔ وہ بہرحال ایک خطرناک جگہ تھی، لیکن ہامون آہستہ آہستہ اس دھند میں داخل ہو گیا، اور جیسے ہی وہ اس دھند میں داخل ہوا اس نے سرخی کا مرکز پا لیا۔ یہ ایک بڑا کپڑا تھا جو کسی انسانی جسم پر تھا، اور یہ انسانی جسم جو کچھ بھی تھا اسے دیکھ کر ہامون کی جان کھینچ کر آنکھوں میں آ گئی۔